ہمارا جو دین ہے، دین اسلام، اس دین اسلام کے فروغ اور ارتقاء اور اس کے تسلسل کے لیے جو خدمات اور خدمات کے جو پہلو آج تک سرگرم رہے اور انشاءاللہ قیامت تک وہ رہیں گے، وہ کچھ اس طرح ہیں کہ جیسے ایک تو ہے اجتہاد فی الدین، دین میں اجتہاد ہوتا ہے، یہ ایک دین کی خدمت کا بہت اہم ترین شعبہ ہے۔ اور دوسرا ہے تجدید دین کی تجدید، اس کو رینیو کرنا، رینیول، تو یہ دوسرا پہلو ہے۔ اور تیسرا گوشہ اس کا جو اسی سے قریب ہے وہ ہے احیاء دین کو زندہ کرنا۔ اور چوتھا گوشہ جو اور وسیع ہے اور پھیلا ہوا ہے، ان سب کو شامل ہو جاتا ہے، وہ ہے ابلاغ دین۔ تو یہ چار گوشے اور چار پہلو ہیں، چار آسپیکٹس ہیں جن کے ذریعے سے دین ہم تک پہنچا ہے اور اپنی صحیح اور سالم صورت کے ساتھ پہنچا ہے اور اپنے پورے پرفیکشن کے ساتھ اور افیکشن کے ساتھ پہنچا ہے۔ اس کا پرفیکشن بھی ہے اور اس کی افیکٹیوٹی بھی محفوظ ہے۔ تو یہ دین ان چار حوالوں سے ہم تک پہنچتا رہا اور آئندہ بھی یہ سلسلے جاری رہیں گے۔ تو گویا اللہ رب العزت نے جب نبوت کا دروازہ بند کر دیا تو دین کو چار قسم کی سپورٹ عطا فرمائی، تو فور ڈائمینشنز آف سپورٹس، تو یہ چار ڈائمینشن دی سپورٹ کی تاکہ دین محفوظ رہے۔ ہم سے پہلے دین کو محفوظ بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبوت کا اجرا فرمایا، نبوت کو جاری رکھا، نبوت جاری رہی، رسالت جاری رہی۔ تو اس لیے مین جو کام تھا، اصل کام، وہ انبیاء کا ہی ہوا کرتا تھا اور اس وقت نبوت کے جاری رہنے کی ضرورت تھی، رسالت کے تسلسل کی ضرورت تھی، نبوت کے تسلسل کی ضرورت تھی۔ مگر جب نبوت اور رسالت کا وہ کام جو اللہ نے اپنے ذمے لے لیا واپس، اور جس کے تحت کہ اس نے دین کی بنیادوں کو پوری طرح پریزروڈ کر دیا اور محفوظ کر دیا کہ اب نہ اس کی وحی میں کوئی تبدیلی آئے گی، نہ اس کی کتاب تبدیل ہوگی، نہ اس کے نبی کی تعلیمات مسخ ہوں گی، یہ ساری بنیادیں، یہ ساری جڑیں اب محفوظ رہیں گی اور سارے اصول اسی طرح موجود رہیں گے۔ تو لہذا اب کسی نبی کی ضرورت بھی نہیں رہے گی، کسی نئے نبی کی، کسی نئے رسول کی ضرورت ہمیں نہیں رہے گی۔ تو بس اس طور پر جب یہ معاملہ ہو گیا اور اللہ کی مشیت نے یہ طے کر لیا کہ اب اس طرح کا رکھنا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنا کر بھیج دیا گیا اور اس بات پر اچھی طرح لوگوں کو آگاہ کیا، تنبیہ کی ہے اور بار بار بتایا اور سمجھایا کہ دیکھو یہ آخری نبی ہیں، ان کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اب جو نبوت کا دروازہ بند ہوا تو دین کو کچھ چیزوں کی اس حوالے سے ضرورت ہے۔ بنیادیں تو محفوظ ہیں، لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ لوگوں کا دین سے جو تعلق ہے وہ کمزور پڑے، زمانے کے اثرات اس کے اوپر غالب آئیں اور دین کے اندر کچھ چیزیں ملا دی جائیں، کچھ چیزیں اس کی مٹا دی جائیں، یعنی لوگ عمل کرنا چھوڑ دیں۔ قرآن سے نہیں، دین کی اصل سے نہیں مٹا سکتے،
अमलन अगर कोई लोग उस पर छोड़ देंगे उसको, तो फिर वो गोया मिटने जैसा हो जाएगा मामला। तो इस तरह कुछ चीज़ें मिट जाएं, कुछ सुन्नतें छोड़ दी जाएं, कुछ तरीके भुला दिए जाएं वगैरह। तो इन बातों के तदारुक के लिए और इन कमियों और इन कमज़ोरियों पर काबू पाने के लिए अल्लाह ताला ने ये 4 सिलसिले बाकी रखे। ये सिलसिले जारी हैं और रहेंगे, बल्कि इनके अंदर ज़बरदस्त पोटेंशियल पैदा कर दिया। अब माजी में ऐसा नहीं था, माजी में ना ऐसा इल्मी जोर था, यानी हमसे पहले, इस उम्मत से पहले साबिक़ अदियान में न ऐसे उलमा पैदा होते थे, न ऐसे मुज्तहिदीन आते थे, न ऐसे मज़ाहिब शाख दर शाख निकलते थे, न इज्तिहाद का और तहकीक का ऐसा कोई सिलसिला। कोई इज्तिहाद और तहकीक उस ज़माने में इस तरह का नहीं होता था। बस जब ज़रूरत पड़ती थी अल्लाह ताला अपनी तरफ से किसी नबी को मबूस फरमा देता था, और उस दौर की ज़रूरत के मुताबिक वो पैगम्बर अल्लाह के दीन की तालीम दे दिया करते थे। लेकिन उलमा का ऐसा सिलसिला, ऐसा ज़ोर व शोर नहीं था, बल्कि उस ज़माने के जो उलमा थे उनमें बहुत कम ऐसे होते थे जो दीन के असल खिदमतगार होते। ज़्यादातर जो हैं वो बिगड़ जाते थे और वो दीन को बदलने में लग जाते, जिनको उलमाए सू कहते हैं। जैसे उलमाए बनी इसराइल में अक्सर बिगाड़ पैदा हुआ, दुनियादारी दाखिल हो गई और उन्होंने दीन को अपने इतना ख़राब किया कि कुरान हकीम में उनका जिक्र आया और कई जगह पर यह बात आई कि वो अपने हाथों से किताब को खुद लिख लिया करते थे। फ़वैलुल लिल्लज़ीना यक्तुबूनल किताब बिअयदीहिम, और इनके लिए हलाकत का ऐलान। और फिर उस किताब के जरिए जो लिखते थे वो, तो उससे वो पैसा कमाते थे, माल कमाते थे, ये उनका काम था। तौरात बदल दी, इंजील को बदल दिया। यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद, उनके रफ़े समावी के बाद कोई 100 साल भी नहीं गुजरे थे कि किताब जो इंजील थी उनकी किताब, उसके अंदर बहुत सारी तब्दीलियां कर दी गई और उसके कई वर्जन आ गए। दीन मसीह कुछ से कुछ हो गया, ये सब हुआ। मगर जब बात आई ख़त्मी मर्तबत आकायद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो हुजूर ने पहले ही इरशाद फरमा दिया, देखो मेरे बाद अब नबी तो कोई नहीं आएगा, लेकिन मेरे बाद अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें ज़बरदस्त खुलफा देगा। खुलफा आएंगे और उलमा आएंगे, मेरे नाइब आएंगे, मेरे वारिस आएंगे। तुम्हारे अंदर लोग ऐसे आएंगे जो इस दीन को जो मैं देकर जा रहा हूँ उसको पूरी तरह महफूज रखेंगे, बचाएंगे, ज़माने की आंधियों से बचाएंगे, हर किस्म की तखरीबात से बचाएंगे, हर किस्म की मुदाखलतों तसर्रुफात से इसको आज़ाद कराएंगे। ये सब वो करेंगे, खुलफा आएंगे। और ये थ्योरी जो है ये बार बार प्रैक्टिकल बनेगी, ये नज़रिया बार बार अमल में ढलेगा। जो कुछ किताब व सुन्नत में तुम्हें मिलेगा, उसके नमूने, उसके मॉडल्स, उसकी मिसालें तुम बार बार अपनी आंखों के सामने विजुअलाइज्ड होता हुआ देखोगे, विजुअलाइज्ड होंगी वो। ऐसा नहीं कि बस पुराने ज़माने की बातें ये करार देकर छोड़ दिया जाए। तो ये सब कुछ देखिए बिल्कुल उसी एहतिमाम से होता रहा। अब जहाँ ये बात फरमाई गई, एक तो कुरान पाक में इशारे हैं इस किस्म के। अल्लाह पाक ने फरमाया कि देखो हमारे पैगंबरों ने दीन को पहुंचाया इस शान से कि वो अल्लाह से डरने वाले थे। ये वस्फ है पैगंबरों का। तो ये वस्फ जो है अब इस उम्मत को उन पैगंबरों की इत्तिबा में इस उम्मत के खुलफा को और इस उम्मत के उलमा और सुलहा को मुयस्सर आ गया। अल्लाह ताला ने जो औसाफ दीन की खिदमत के हवाले से अपने पैगंबरों के लिए बयान फरमाए और जिस तरह उनकी कुर्बानियों का जिक्र किया, वो कुर्बानियाँ, वो औसाफ, वो चीज़ें, उस तरह की खिदमत वो अल्लाह ताला ने इस उम्मत के उलमा और मशाइख के ज़िम्मे लगा दी। और इसी तरह इल्मी बुलंदी इन उलमा की और मशाइख की इतनी आगे पहुंचा दी और उनको इल्मी तौर पे इतना आगे ले गया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त
کہ ان کا علم براہ راست پیغمبروں کے جو منبع اور سرچشمہ علم تھا اس سے مستفیض ہوا، یعنی ان کے سینے براہ راست سینہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابل آ گئے، اور اللہ نے اپنی آیتیں، اپنے اسرار رموز کے لیے ان کے سینوں کو، ان کے ذہنوں کو پوری طرح کھول دیا، یہاں تک کہ دین کا ظاہر سمجھنے کے لیے ان کے حافظوں میں وہ برکت ڈالی ہے کہ لاکھوں جو ہیں احادیث وہ اس طرح یاد کر لیتے تھے کہ آج کمپیوٹر بھی اس کی مثال نہیں پیش کر سکے گا، جس طرح وہ فوری طور پہ ان چیزوں کو لا کے سامنے رکھ دیا کرتے تھے اور اس کے تمام شعبوں کو جس طرح وہ یاد کر لیتے تھے، تو وہ بہترین مثال تھی۔ اسی طرح اللہ نے دین کے اسرار اور دین کے باطن کو محفوظ اس طرح بنایا کہ ان کے سینوں کو ایسا پر نور کیا ہے، اور ایسے ایسے اولیاء ان میں ہوئے جن کو ایسا شرح صدر ہوا کہ وہ دین کے اسرار کو نہ صرف یہ کہ سمجھنے والے بلکہ اس کا تحمل رکھنے والے ہوئے، اور بلکہ اس کو آگے بڑھا کر ہم تک پہنچانے والے بھی بنے۔ یہ اس امت کی خصوصیت ہمیں نظر آتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے فرمایا کہ میرے بعد خلفاء ہوں گے، وہ دین کی حفاظت کریں گے، میرے بعد علماء ہوں گے، العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہوں گے۔ ارشاد فرمایا کہ ان اللہ یبعث علی رأس کل 100 سنۃ من یجدد لها دینها، ان اللہ یبعث لهذه الامة علی رأس کل 100 سنۃ من یجدد لها دینها، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی اس امت کے لیے بھیجتا رہے گا ہر صدی میں، اس طرح کہ وہ چھائیں گے، ان کا علم چھا جائے گا، ان کی برکتیں عام ہوں گی، ان کے اثرات پھیل جائیں گے۔ اللہ راس کل 100 سنہ کا ایک مفہوم یہ ہے کہ صدی کے آغاز پر وہ اس طرح چھائے ہوئے ہوں گے، یہ بھی ٹھیک ہے، اور اکثر لوگوں نے یہی لکھا، مگر اس میں ایک اشارہ اس طرف بھی ہو سکتا ہے کہ وہ چھا جائیں گے اس صدی پر، اس زمانے پر، کیونکہ راس کہتے ہیں سر کو جو بلند ہوتا ہے، تو زمانے کا راس یا صدی کا راس یہ ان کے غلبے کی طرف اشارہ ہے کہ جو ان کو ان کے علم کی بدولت حاصل ہوگا۔ ایسے لوگ ہوں گے، وہ زمانے کے تابع نہیں ہوں گے، زمانہ ان کے تابع ہوگا، ان کا علم بڑا وسیع ہوگا، ان کے اثرات بہت دور تک پہنچیں گے، لہذا وہ چھائے ہوئے ہوں گے اپنے اثرات کے ساتھ۔ ایسے لوگ آتے رہیں گے، یا بس فرمایا اللہ بھیجتا رہے گا، من یجدد لہا دینہا، اور وہ یہ کریں گے کہ دین کو نیا کر دیں گے، امت کے لیے دین کا رینیول کریں گے، اس کو رینیو کر دیں گے، اس میں ریفارمیشن کر دیں گے، جو لوگوں نے بگاڑ پیدا کر دیا ہوگا اس کو ٹھیک کریں گے، اور جو اس پر گرد چھا گئی ہوگی اس کو صاف کر کے تمہارے سامنے بالکل ایز اٹ از، جیسا کہ دین ہے ویسا تمہارے سامنے رکھ دیں گے، اپنی باتوں سے، اپنی تحریروں سے، اپنی ایکٹیویٹیز سے یہ وہ کر دیں گے۔ یہ سب حدیثیں بتا رہی ہیں کہ دین میں یہ خدمات کے سلسلے جاری رہیں گے۔ اسی طرح آپ نے ارشاد فرمایا کہ یحمل ھذا العلم من کل خلف عدولہ، ہر بعد میں آنے والی نسلوں میں سے، میرے بعد ہر نسل سے ایسے لوگ اٹھیں گے جو ان کے اندر نہایت عادل ہوں گے، عادلانہ مزاج رکھنے والے ہوں گے، بالکل صحیح الفطرت اور صحیح العقل اور معتدل مزاج کے لوگ، جو تمام فضائل کو، کمالات کو اکٹھا کر لیں گے۔ ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں معتدل، جن کے ہاتھ سے کوئی چیز ضائع نہیں ہوتی۔ تو ایسے عدول فرمایا کہ وہ لوگ جب ہوں گے تو کیا کریں گے، وہ ینفون عنہ تعویل الجاہلین و تحریف الغالین وانتحال المبتلین، اس دین میں سے جو شامل کر دی جائیں گی باتیں، جیسے جاہلوں کی باتیں جو تعویلیں اس میں آ جائیں گی، ان کو نکال کے باہر پھینک دیں گے۔ اور غالیوں کی تحریف، غالی کیا کرتے ہیں، بدل دیتے ہیں چیزوں کو، درجات بدل دیتے ہیں، فرق مراتب کو بالکل بدل کے رکھ دیتے ہیں۔ تو دین میں ایسے غالی جو پیدا ہوں گے ان کی تحریفات کو وہ نکال دیں گے۔ ہمارے یہ جو علماء آئیں گے، میرے علم کے وارث جو آئیں گے، وہ اس کو بھی نکال دیں گے۔ وانتحال المبتلین،
اور دین میں جو ایسی نسبتیں داخل کر دی جائیں گی جو دین سے نہیں ہوں گی، اور وہ مختلف لوگوں کی نسبت سے وہ چیزیں جانی جائیں گی مگر دین سے نہیں ہوں گی، وہ باطل چیزیں ہوں گی، جیسے باطل قانون سازی، غلط قانون سازی، غلط اخلاقیات، بری چیزیں، مغربی اخلاقیات کے اثرات، دنیا کی مختلف تہذیبوں کے اثرات، وہ اس دین میں شامل ہو جائیں گے دین کے نام سے۔ تو یہ سب چیزیں وہ نکالیں گے، ان کو دور کریں گے، اور اس حوالے سے وہ خدمات انجام دیں گے۔ یہ احادیث کیا بتا رہی ہیں؟ یہ اپنے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زمانے کے بعد، یعنی اپنے رحلت فرما جانے کے بعد اس امت کے لیے یہ ایسی بشارتیں ہیں اور ایسے امکانات کی طرف ہماری توجہ دلائی گئی ہے کہ جس سے مایوسی کے بادل چھٹ جاتے ہیں، اور اس بات کی کمی کا احساس ہمیں نہیں رہتا کہ اب ہمارے اندر کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ تو کوئی یہ نہ سوچے کہ اب جب نبی نہیں آئے گا تو اتنا لمبا عرصہ ہم بغیر پیغمبر کے کیسے گزاریں گے، اور دین کا کیا ہوگا؟ پہلے تو دین 50 سال میں 100 سال میں تبدیل ہو جاتا تھا، اور انسان کی نیچر بھی اسی طرح ہے کہ ہر 100 سال کے بعد زمانہ بدل جاتا ہے، روایتیں بدل جاتی ہیں۔ تو ایسی ہماگیر تبدیلیوں کے بیچ میں ایک چیز، ایک روایت کیسے پرسسٹ کرے گی، کیسے کنٹینیو کرے گی؟ تو یہ جو خوف ہے، یہ جو وحشت تھی، اس کو دور کر دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بشارتیں دے کر کے دیکھو تمہارے درمیان خلا نہیں رہے گا، کوئی نیا نبی نہ صحیح مگر نبی کے وارث ضرور ہوں گے، کوئی نیا پیغمبر نہ صحیح مگر میرے وارث اور میرے جانشین اور میرے علم کے محافظ ضرور ہوں گے، وہ آتے رہیں گے۔ تو ان میں ایک تو اجتہاد کا سلسلہ جاری رہے گا۔ سب سے پہلے میں نے جو بات بیان کی وہ اجتہاد کا سلسلہ جاری رہے گا۔ اجتہاد کا مطلب ہے کہ ایک شخص اپنی علمی، فکری، ذہنی طاقت اور بھرپور صلاحیت کو بروئے کار لا کر اپنے بھرپور علم کے ساتھ، ہماگیر معلومات کے ساتھ ایک شخص جو ہے وہ غور کرے، کوشش کرتا ہے کہ جو مسائل پیش آتے ہیں نئے نئے ہر دور میں، ہر زمانے میں، ان سے کیسے نمٹا جائے، اور ان کے بارے میں شریعت مطہرہ کا حکم بیان کیا جائے، کس طرح بیان ہوگا اور اس کا کیا حکم نکلے گا، وہ اس قسم کی کوششیں کرتا ہے۔ تو جب کوئی شخص یہ کوشش کرتا ہے تو یہ اجتہاد ہے۔ اس کے کئی لیولز ہیں، اجتہاد کے کئی لیولز ہیں۔ اللہ نے ایک بہت بڑا اجتہاد پہلے ہی کروا دیا ہمارے بڑے بڑے ائمہ کے ذریعے سے، وہ تھے امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہم اجمعین، جنہوں نے وہ کام کیا ہے کہ جن کی مثال پوری تاریخ انسانیت میں آپ کو نہیں مل سکتی۔ جیسا کہ میں نے ابھی شروع میں کہا کہ یہ مذاہب کے سلسلے اور یہ شاخیں جو اس میں دین میں چلائی گئی، یہ پہلے امتوں کے اندر نہیں رکھے گئے، تاکہ اس دین میں قیامت تک رہنے، سہنے، آگے بڑھنے کی صلاحیت، اس کا پوٹینشیل پیدا ہو۔ یہ اس لیے ہے، اور تاکہ لوگوں کے لیے آسانی ہو کہ وہ مختلف شاہراہوں پہ چل کے اپنی منزل مقصود کو پا سکیں۔ ان کو مذاہب کہتے ہیں، ان کو مسالک کہتے ہیں۔ مذاہب ان دونوں لفظوں کے معنی ہیں چلنے کا راستہ۔ تو دین پہ چلنے کے راستے یہ بڑے بڑے مجتہدین نے طے کر دیے۔ تو یہ 4 ائمہ آئے، انہوں نے یہ کام کیا۔ خیر بات لمبی ہو جائے گی، مجھے اصل میں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ پر آنا ہے۔ تو اب ان حضرات نے یہ کام کیا، اس کے بعد یہ اجتہاد ہے، اس کے بعد پھر تجدید کا معاملہ ہے۔ تجدید یہ ہے کہ جو کچھ پرانا ہو گیا، لوگوں کے ذہنوں سے محو ہو گیا، جس پہ گرد چھا گئی، اس کو نیا کر دیا، پالش کر دیا۔ تو دین وہیں کا وہیں رہے گا، ان چیزوں کے اندر دین نہیں بدلے گا، بلکہ وہ جو شراب کہنا ہے اسی کو اب ایک نئے جام کے ساتھ امت کے ہاتھ میں دیا جائے گا، تاکہ لوگ اس کو رغبت کے ساتھ اپنے منہ سے لگا سکیں اور جام سے سیراب ہو سکیں۔ تو تجدید میں یہ ہے کہ وہ جام نیا کر کے شراب کہنا کو اس نئے جام میں امت کے ہاتھ میں تھمایا جاتا ہے۔ شراب نہیں بدلتی، وہی رہتی ہے، جام بدل جاتا ہے، اس کی تجدید ہو جاتی ہے، اس کا رینیول ہو جاتا ہے۔ اور اس کے بعد اسی طریقے سے احیاء دین، جو کہ اسی کا حصہ ہے کہ جو چیز مٹ گئی ہے اس کو زندہ کر دیا۔ فرمایا کہ جب میری سنت مٹ جائے اور مردہ کر دی جائے
اور پھر اس وقت کوئی میری مردہ سنت کو زندہ کر دے تو اسے 100 شہیدوں کا ثواب عطا ہوگا. جو میری مردہ سنت کو زندہ کرے گا اسے 100 شہیدوں کا ثواب عطا کیا جائے گا. یہ کام بھی ہوتا رہے گا کہ جو سنتیں مٹ جائیں گی وہ پھر سے زندہ کی جائیں گی اور لوگوں کو ان سنتوں سے آگاہی بخشی جائے گی. اور آخر میں ابلاغ کا مطلب ہے پہنچا دینا. تو اب اس میں ان بڑے بڑے ائمہ علماء کے ساتھ ساتھ عام لوگوں کو بھی شامل ہونا پڑے گا. اور یوں دین کے اس چوتھے شعبے نے پوری امت کے ایک ایک فرد، ہر مرد و زن کو متحرک کیا ہے کہ وہ جو پیغام اس تک پہنچے اس کو آگے بڑھائے اور لوگوں تک پہنچائے، جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بلغوا انی ولو آیا، پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک ہی آیت. تو دوستو آپ پوری تاریخ پہ نظر ڈالیں ان چاروں ڈائمینشنز کے حوالے سے، ان چاروں پہلوؤں کو لے کے، تو آپ کو امت میں یہ کام مختلف اعتبار میں ہوتا ہوا نظر آئے گا. اور ہر دور میں، ہر جگہ دنیا کے بڑے بڑے علاقوں میں، شہروں میں، آباد بستیوں میں ایسے ایسے علماء اور مشائخ آپ کو نظر آتے رہیں گے. ان کے اگر مشہور ناموں پر بھی گفتگو کی جائے تو ایک ایک شخصیت ایسی ہے کہ اس پر ہم ہفتوں گفتگو کرتے رہیں پھر بھی اس کا حق ادا نہیں ہوگا.